سدنوتی میں ڈسٹرکٹ کونسلر ظہیر جواد جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا. انہیں گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ آٹے کے بحران کو لے کے پنچ بھر میں ایک احتجاج ہو رہا ہے. لوگ آٹے سے بھرے ٹرکوں کو جو کہ جا رہے ہیں انہیں روک رہے ہیں اور ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں آٹا نہیں مل رہا. اور آٹے کی لائنوں میں خواتین، بزرگ، نوجوان جو ہے وہ ہفتہ ہفتہ انتظار کے بعد لائنوں میں کھڑے ہو کے انہیں آٹا ملتا ہے، اور وہ بھی اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، جس کی پریشانی کی وجہ سے لوگ سراپا احتجاج ہیں. اب عوامی نمائندگان جو ہے، جو بلدیاتی انتخابات کے ذریعے عوام کے نمائندے بن کر اس وقت وہ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان احتجاج میں نظر آتے ہیں. ڈسٹرکٹ کونسلر ظہیر جواد جو کہ آزاد کشمیر سدنوتی کے حلقہ پلندری گورا سے منتخب ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی گورا میں ہونے والے احتجاج کا حصہ بنے، ٹرک کو روکا، اور اسی کے عوض جو ہے محکمہ خوراک کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف FIR کاٹ دی گئی تھی. ایک ہفتہ گزرنے کے بعد پھر انہیں کل جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. گرفتاری کے بعد جو ہے تمام بلدیاتی نمائندگان تحریک انصاف کے ہوں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے ہوں یا دیگر آزاد ہوں، سب مل کر انہوں نے ظہیر جواد کی رہائی کے لیے ایک آواز بلند کی. عوامی ایک رد عمل سامنے آیا. جب کبھی اگر تم یہاں کے منتخب نمائندے یا اس ریاست کے رہنے والے عام آدمی کے اوپر اگر ہاتھ ڈالو گے تو انشاءاللہ ہم سب اکٹھے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب اکٹھے. اگر ہم نے الٹیمیٹم دیا تھا انتظامیہ کو کہ اگر 8 بجے تک ہمارا بندہ ریلیز نہیں ہوتا تو جتنے منتخب نمائندے ہیں، چاہے وہ ضلع کونسل سے ہیں، چاہے میونسپل کمیٹی سے ہیں، سارے اجتماعی یہاں پر گرفتاری دیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کیسے آپ ہمارے بندے کو اندر رکھیں گے. انشاءاللہ اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں یہاں ڈپٹی کمشنر سے کہ بار بار یہاں لوگ احتجاج کرتے ہیں آٹے کے حوالے سے، لیکن آپ کے کان پر جوں تک نہیں ریکھتی، آپ اس چیز کا نوٹس نہیں لیتے. ہمارے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ گھنٹوں کے بعد ضلعی انتظامیہ جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ظہیر جواد کو. یہ بات بہت اہم اور خاص نوعیت کی ہے، اور اس وقت آزاد کشمیر کے سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں اور عوام میں یہ تاثر جو ہے سدنوتی کی طرف سے جو دیا گیا ہے وہ بہت قابل فخر ہے، اور بہت زیادہ اس پر ایک تعریف ہو رہی ہے کہ دیکھیے کہ کیسے مختلف الخیال اور نظریات کے لوگ مل کر ایک ہو گئے ہیں اور ایک عوامی مسئلے پہ سب لوگ ایک ہوئے ہیں. اور جو پیغام دیا گیا ہے کل کے احتجاج میں، جس میں مختلف لوگ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے یہ ایک بڑا سخت انتظامیہ کو باور کروایا ہے کہ عوامی مسئلے پہ ہم ایک ہیں، اور اگر آپ نے اگر کوئی حرکت کی تو پھر ہم سب ایک بازو اور ایک ہاتھ اور ایک مکہ بن کے آپ کے خلاف ہم ہمیشہ وہ آپ کے لیے ثابت ہوگا، اور آپ کے خلاف ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، بلا تخصیص، بلا سیاسی اور رنگ اور نسل کے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی ایک ریت ہے اور اچھی روایت ہے. دوستوں، میں بطور صحافی فیلڈ کے اندر کام کر کے آیا ہوں. آزاد کشمیر میں مختلف جگہوں پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے، اور اسپیشلی سدنوتی کے اندر. یقین مانیے کہ آزاد کشمیر کے ان محکموں میں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے وہ SP ہو، چاہے وہ SHO ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہو، یا دیگر محکمہ شہرات ہو، ٹیکسز کے محکمے ہوں، یا پھر لوکل گورنمنٹ ہو، ہر ایک میں بیٹھنے والے جو آفیسرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، اتنی بڑی کرپشن ہے، اور عوام کے ٹیکسز سے اور سیاسی ان کو اور محکمانہ جو انتظامی جو ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، وہ اس قدر ان کی کرپشن کا عروج ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. ہے ان کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ وہ بر وقت پہنچے، اور انتظامیہ جو 5-6 ماہ پہلے میرے خلاف FIR ہوئی تھی اور معاملات طے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس FIR کو ریورس کریں گے، لیکن انہوں نے دباؤ کے لیے رکھا ہوتا ہے. ہم عوامی نمائندے ہیں، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تھانہ کچہری کے اندر. آج جب ایک اور مسئلے کے لیے میں تھانے میں گیا تو تھانے کے باہر سے مجھے جو ایڈیشنل SHO ہے، میرے خیال میں اشرف نامی، میں سمجھتا ہوں عمر سے بڑا ہے لیکن انتہائی بدتمیز آدمی ہے. میں تھانے کے اندر جا رہا ہوں اور وہ جفی ڈال کے کہتا ہے اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے کہ میں بندے کو گرفتار دلا کے، میں نے کہا اندر لے کے جاؤ تو میں دیکھوں. میں ذاتی طور پہ محکمہ شہرات کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بحریہ میں ایک نہیں 2 کوٹھیاں ہیں، اور ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
جن کے بچے جو ہے وہ فارنز میں پڑھ رہے ہیں. میں ایسے آفیسرز کو بھی جانتا ہوں جن کے گھر ایک ایک نہیں دو دو نوکرز تین تین نوکرز ہیں. برتن دھونے والے الگ ہیں, ان کے گاڑیاں صاف کرنے والے الگ ہیں, اور یہاں تک کہ محکموں کے جو کلرک ہیں وہ اتنے بددیانت اور چور ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہ 20-20 ہزار 30-30 ہزار کی دیہڑی لگائے بغیر نہیں اٹھتے. تو پھر آپ ان محکموں میں کیا آپ توقع رکھیں گے؟ مجھے ذاتی طور پہ پتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا جو کلرک ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ کرپٹ ہوتا ہے کہ ہر شخص سے وہ پیسے بٹورتا ہے. اب ڈپٹی کمشنر کو پتا ہوتا ہے, اور جب ڈپٹی کمشنر کو میں ذاتی طور پہ کئی بار ان کو کہا تو وہ آگے سے اس جو کلرک ہے اس کے آگے بلیک میل ہوا ہوتا ہے, چونکہ وہ کانا ہوا ہوتا ہے. ایک ایف آئی آر آپ نے کٹوانی ہو اور وہ ایف آئی آر اگر جھوٹی ہے تو آپ ایک سپاہی سے لے کے ایک کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او ایس پی اور دیگر تمام جو ان کے نیچے کے آفیسرز بنے ہوئے ہیں تو ان سب کی جیب کو آپ نے گرم کرنا ہوتا ہے, اور عوام رول رہی ہوتی ہے. کچہری میں چلے جائیں وہ کرپشن آپ دیکھیں, ایک ایک اندھا قتل ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کی کرپشن کے لیے اس کی ایف آئی آر کاٹنے کے لیے لوگ جو ہے لوگوں کو کتنا ذلیل و خوار کرتے ہیں. دیگر محکمہ شہرات کو لے لیں, ایک پروجیکٹ منظور ہوتا ہے تو حضور والا کروڑوں کی کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں. محکمہ خوراک کو دیکھ لیں کہ بدترین جو کرپشن ہے وہ محکمہ خوراک میں پائی جاتی ہے. فوڈ کنٹرولر الگ سے, انسپکٹر الگ سے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو عوامی نمائندے منتخب ہوئے ہیں تو اگر یوں ہی اگر کڑی نظر رکھیں اور یہ جو بیٹھے ہوئے آفیسرز ہیں تو ان کو مزدوریاں کرنی پڑے گی یہ محکمے چھوڑ کے, چونکہ اب ان کا گزارا ہوگا نہیں. اب دیکھیں کہ ایک جو ہماری وہاں کی انتظامیہ کی اگر ڈپٹی کمشنر کی بات کریں تو کیا تنخواہ ہے اس کی, یا اس کے نیچے جو ایک آفیسرز ہے اے سی کی بات کریں تو 70,000 65,000 تو ابھی 75,000 اس کی تنخواہ ہے. لیکن اس کی عیاشیاں آپ دیکھیں اور اس کی شانہ سٹائل دیکھیں اور اس کی بدماشیاں آپ دیکھیں تو عوام سے سرے عام ان کی جیبوں سے بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو بلیک میل کر کے راہ چلتے عوام سے, اور یہ جو تجاوزات کے نام پہ آپ دیکھیں کہ سدروتی کے اندر کتنی تجاوزات کی جو وائلیشن ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن کیوں خاموش ہو جاتی ہے ہمارا ایس پی, ہمارا ڈی سی, ہمارے اسسٹنٹ کمشنر, ہمارا اور پٹواریوں کی اگر بات کریں, سر پٹواری تو ڈی سی سے بھی امیر ہے. پلندری کے پٹواری جو ہے یہ آزاد کشمیر کے پٹواری میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بنگلے کھڑے کر دیے, بڑے بڑے پلازے کھڑے کر دیے. ایس پی کو بھی پتہ ہے, ڈی سی کو بھی پتہ ہے. مجھے ذاتی طور پہ ایک ایسا کیس پلندری کا ایک پٹواری ہے جو کہ متعدد لوگوں سے لاکھوں کروڑوں روپے بٹور چکا ہے. وہ اس کے بڑے بڑے پلازاز وہاں پہ موجود ہیں, بڑے بڑے پلازے وہ بنا رہا ہے. اور مجھے ذاتی طور پہ کیس 2-3 کیسوں میں لاسٹ ٹائم مجھے وہاں پہ اتفاق ہوا کہ اس پٹواری نے باقاعدہ طور پہ گرداور, تحصیلدار اور ایس پی اپنا اسسٹنٹ کمشنر کو وہ بھتہ دے رہا ہے جو لوگوں سے ایک شخص ہے جس سے 55 لاکھ روپے اسے لیے ہوئے کہ میں تمہیں 100 کنال کا یا 150 کنال کا جو خالصہ رقبہ ہے وہ میں تمہارے نام کرواؤں گا یوں کر کے. اور وہ مجھے پتا ہے کہ اس دوستی راستے میں جب وہ کہ اسسٹنٹ کمشنر کو وہ حصہ دے رہا ہے, گرداور کو وہ حصہ دے رہا ہے اور دیگر وہ لوگوں کو حصہ دے رہا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یوں ہی سر عام یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے ٹیکسز ہیں جو کہ اس ریاست کی ذمہ داری تھی. اب منسٹر خود کرپٹ ہے, اس کے چیلے چمٹے وہ خود کرپٹ ہیں, چونکہ انہوں نے مال بٹورنا ہوتا ہے, انہوں نے بینک بیلنس بنانا ہوتا ہے, ان کے بچے انگلینڈ اور امریکہ میں انہوں نے پڑھانے ہوتے ہیں, انہوں نے بزنس اور بحریہ میں کوٹھیاں لینی ہوتی ہیں, انہوں نے اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں اپنی رہائش گاہیں بنانی ہوتی ہیں. تو انہوں نے بھائی احتساب نہیں کرنا, ان ججوں نے احتساب نہیں کرنا جو کہ کروڑوں روپے لے کے قتل کے کیسوں کو رد و بدل کر دیتے ہیں, اور زمینوں کے معاملے میں لوگوں کو 50 سال جو ہے وہ چلاتے رہتے ہیں اور کیسز جو ہے نا آگے کرتے رہتے ہیں. آپ ان عدالتوں پہ کوئی نظر نہ رکھیں, آپ اس بیٹھنے والے تھانے میں اور اس بیٹھنے والے ڈپٹی کمشنر سے اور کمشنر سے کوئی توقع نہ رکھیں. آپ عوامی نمائندگان ہیں, یوں ہی اگر اتفاق اور اتحاد سے پلندری سے چلنے والی اس مہم اور سدروتی سے اس میں اگر آپ میرے خیال میں عوام کے حقوق کے لیے پہرا دیں گے تو یہ ڈپٹی کمشنر بھائی اپنی روٹی روزی چھوڑ دے گا, یہ نوکریاں چھوڑ دے گا, یہ اے سی یہ کلرک شلرک یہ سب چھوڑ دیں گے, چونکہ 20-30 ہزار 50 ہزار ان کی جو سیلریز ہیں 60-70 ہزار میں ان کا گزارا نہیں ہونے والا. یہ بھائی لاکھوں روپے کماتے ہیں. ایک کلرک جو ہے نا, ایک کلرک وہ لاکھوں روپے بٹورتا ہے, ایک پٹواری جو ہے وہ لاکھوں روپے بٹورتا ہے عوام سے. پھر یہ ٹریفک اہلکاران کو دیکھیں, پہلی تاریخ ہوتی ہے, شروع کی 10 تاریخوں میں ناکے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا ریکارڈ ہے ہی نہیں. لوگوں سے, غریب لوگوں سے ان کا چلان کر کے, گاڑیوں والوں سے, موٹر سائیکل سے, اور کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ وہ چلان جاتا کہاں پہ ہے. تو دوستو اگر ایسے ہی آزاد کشمیر میں
بلا تفریق، بلا سیاسی وابستگیوں کے اور نظریات کے یہ سیاسی نمائندگان جو عوام کی طاقت سے سامنے آئے ہیں تو اپنے حق حقوق کے لیے، اپنے فنڈز کے لیے، اپنے اختیارات کے لیے اور عوام کی سے جو وعدہ کر کے آپ لوگوں جو جذبہ اور پیشن لے کے آپ آئے تو یوں سٹرگل کریں تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملے گی۔ امید ہے پلندری والوں آپ کو سلام ہے کہ آپ نے جملہ جس میں یاسر منشا ہو، مظہر آکاش کی بات ہو، تحریک انصاف کے لوگوں کی بات ہو، چیئرمین کونسل ہے، ڈسٹرکٹ جو کونسلر، ٹاؤن کونسلرز ہیں، پی ٹی آئی کے شاہد محمود صاحب کی بات ہو، دیگر تمام لوگ میں نے دیکھے ہیں وہاں پہ، اور سب کا جو جوش تھا بہت والہانہ تھا اور یقیناً جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ اور ان کرپٹ محکموں، آفیسروں، ججوں اور ان جو آپ کے وہاں پہ بیٹھنے والے جو چاہے وہ شہرات والے ہوں، چاہے وہ خوراک والے ہوں، چاہے وہ آپ کے محکمہ مال والے ہوں، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر ہو، ایس پی ہو، ایس ایچ او ہو، سب کرپٹ مافیا ہیں اور عوام کے جناب استحصال کر رہے ہیں، ایک ڈھلے کا کام نہیں کر رہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ڈپٹی کمشنر کو؟ ہمارا ڈپٹی کمشنر کہا جاتا ہے حافظ قرآن ہے، ڈاکٹر عمر اعظم۔ کتنی بڑی بددیانتی ہے کہ لاکھوں روپے کی آپ برات لے رہے ہیں اور ایک آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، اور سب ناقص خوراک وہاں پہ بکتی ہے۔ کہاں پہ ہے محکمہ خوراک والے جہاں پہ دنیا کی گندے ترین ہوٹلز ہمارے وہاں پہ موجود ہیں؟ کسائیوں کے پاس چلے جائیں تو مردہ جو لوگوں کو وہ اور بیمار لوگوں کو وہ گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں اور مری ہوئی بکریاں لوگوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈپٹی کمشنر اپنی شاہانہ لائف اور وہ کاٹن کے سوٹ اور دو لوگ آگے پیچھے اٹھانے والے اس کے بریف کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کی ایمانداری جاگے کہ میں شہر میں جا کے عوامی نمائندہ بن کے ان پراڈوں سے اتر کے میں چیک کروں روزانہ کی بنیاد پر، دیکھوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ قانون موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن یہ ڈیل کرتے ہیں بھائی یہ جو بڑے بڑے مافیاز بنے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو وہاں منشیات ہے، عروج ہے، اس کا غلبہ ہے سر، ہر گھر میں منشیات یہ لوگ داخل کر چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے یہی ہمارا ڈپٹی کمشنر ہے، یہی ایس پی ہے، یہی ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز ہیں۔ اور خدا را اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے، اپنی قوم کو بچانا ہے تو آپ عوامی نمائندگی، ظہیر جواد آپ عوامی نمائندے اور دیگر جو ہے آپ عوامی نمائندے، آپ کو ہمت کرنی ہوگی اور ان کرپٹ مافیاز کو اٹھا کے جو آپ کا استحصال، آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے آپ کو کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، کئی آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں، اٹھائے اور ان کو جو ہے نا ان کا احتساب کرے۔ اور جب اپنی ڈپٹی کمشنر اپنی تنخواہ پہ آئے گا نا، اے سی اپنی تنخواہ پہ آئے گا اور یہ کلرک اپنی تنخواہ پہ آئیں گے تو بھائی آپ کو کوئی نوکری کرنے والا نہیں ملے گا، یہ سارے بھاگ جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے۔ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کوئی کمشنر یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے، سب آپ بھائی پھر وہی ہوگا جو دیانتدار ہوگا اور وہی ہوگا، آپ کو حضرت عمر فاروق والا دور یاد آ جائے گا کہ لوگ جو ہے یہ پھر آپ کو یہ پراڈوز نظر نہیں آئے گی، یہ ان کے ششکے اور ان کے ٹیکے اور یہ کوٹھیاں اور بنگلے نظر نہیں آئیں گے، یہ کلرکوں کے پاس اور یہ جو بڑی بڑی مرسڈیز اور پراڈوز اور بڑی ٹوڈیز ان کے پاس ہے نا، یہ نظر نہیں آئے گی۔ یہ پھر پیدل بائکس پہ آئیں گے، سائیکلز پہ آئیں گے، بھائی بائک کو بھی چھوڑ کے سائیکلز پہ آئیں گے۔ یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ بہت بڑی کرپٹ مافیا، میں بطور صحافی ذمہ داری سے کہتا ہوں، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں آپ انگلینڈ چلے گئے ہو، خاموش ہو گئے ہو، کچھ کہتے اور لکھتے نہیں ہو، سوائے مایوس ہو گئے۔ باخدا آپ سے کہوں، لکھ کے بول کے مایوس ہو کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے کہ ان کی کرپشن اور ان کا استحصال، عوامی استحصال، پھر ہم نے کہا کہ گزارا نہیں ہے تو چلیں اپنی روٹی روزی اور محنت اور مزدوری کہیں کر کے اپنی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں اور اپنی معاشی حالت کو بہتر کر کے پھر عوامی لوگوں کی ایک جو آواز ہے اس کو مختلف فورمز میں بیان کریں اور شاید کہ کہیں پہ اثر انداز اور عوام کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے، ورنہ یہ جو مافیاز ہیں ان کا مقابلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہوگا۔ ایک بار پھر پلندری کے جملہ سیاسی نمائندگان کو سلام عقیدت، خدا حافظ۔